بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم و مکرم، سورہ ال عمران کا درس 120 آیتیں ہو گئی۔ گزشتہ درس میں ہم نے ان اہل کتاب کے بارے میں کہا کہ اب سے محبت بھی نہیں کرتے، تم لوگ ان سے محبت کرتے، تم تمام کتابوں کو مانتے ہو، یہ نہیں مانتے۔ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہم ایمان لائے، لیکن جب تم سے الگ ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف غصے سے انگلیاں کاٹتے ہیں، اور اگر تمہیں کوئی بھلائی حاصل ہو تو انہیں ناگوار گزرتا ہے، تمہیں کوئی مصیبت تکلیف پہنچے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن اگر تم صبر و تقوی کرو گے تو ان کے مکر و فریب تمہیں ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو محیط ہے۔ آج کے درس میں رب کریم نے سورہ 121 نمبر آیت میں وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اور اے محبوب اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ صبح کو اپنے گھر سے نکلے، کاشان نبوت سے تشریف فرما ہوئے، تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، در حال ہے کہ آپ مومنوں کو جنگ کے لیے مورچوں پر بٹھا رہے تھے، جنگ بدر۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما، جب تم میں سے دو گروہ بزدلی پر تیار ہو گئے، حالانکہ اللہ ان کا مددگار ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ توکل کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک اللہ نے بدر میں، جنگ بدر میں تمہاری مدد فرمائی تھی، در حال ہے کہ آپ بے سر و سامان تھے، آپ کمزور تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، سو تم اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اِتَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے محبوب جب تم نے مومنوں سے فرمایا أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، 3000 نازل کیے ہوئے فرشتوں سے، کیا کافی نہیں ہے؟ بھلا کیوں نہیں، ہاں ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو گے اور ثابت قدم رہو گے اور تقوی پرہیزگاری کرو گے، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، تو جس آن دشمن تم پر چڑھائی کرے، تم پر حملہ آور ہو، جس جوش میں، اسی آن اللہ تعالیٰ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ، اللہ تعالیٰ 3000 کے بجائے 5000 نشان زدہ فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ 3 کا وعدہ کیا، آئیں گے 5، لیکن شرط کہ تم صبر کرنے والے ہو اور تقوی اختیار کرنے والے ہو۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ، اللہ نے تو صرف یہ خوشخبری کے لیے بات کی، یعنی نہیں ٹھہرایا تھا اللہ نے اس کی مدد کو، مگر خوشخبری لکم تمہارے لیے، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ، تاکہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور مدد نہ تھی مگر اللہ کی طرف سے جو بہت غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ لِيَقْطَعَ، اور اس مدد سے کیا وہ تھا
حکمت عملی اس میں کیا حکمت تھی کہ کاٹ ڈالے ایک طرف ایک گروہ کو ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا اس کو ختم کر ڈالے، اور یکبتہم فینقلبوا خائبین، یا انہیں شکست خوردہ کر کے رسوا کرے تو وہ نامراد ہو کر لوٹ جائیں، خائبین نامراد۔ یہ آیت مقدسہ غزوہ بدر اور احد کے متعلق نازل ہوئی ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سنا کہ ابو سفیان شام سے مال تجارت کا ایک قافلہ لے کر آ رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بلایا اور فرمایا ابو سفیان جو اپنا قافلے سمیت وہ واپس آ رہا ہے، نکلو، شاید اللہ تعالیٰ ان کے اموال ہمیں عطا فرمائے، ہم ان کے سامنے آ جاتے ہیں۔ یہ 40 افراد تھے اور مال تجارت ان کے ساتھ تھا، قافلہ تجارت کے لیے تو واپس آ رہا تھا۔ اور ان مکے والوں میں سے عمر بن عاص سردار میں تھے۔ ہجرت کے 19 ماہ بعد 12 رمضان مبارک کو ہفتے کے دن پیارے قائد و جان 313 صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکلے۔ مجاہدین صحابہ کے پاس کتنے تھے؟ 2 گھوڑے تھے اور 60 زریں تھیں، 80 اونٹ تھے، باقی صحابہ پیادہ تھے۔ پیارے قائد و جان نے 3 آدمیوں کے لیے 1 اونٹ مقرر کر دیا جس پر وہ باری باری سواری کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام نے اپنے آپ کو بھی اس اصول سے مستثنا نہیں فرمایا کہ چلو میرے لیے الگ۔ قائد و جہان رحمت اللہ علیہ وہ بھی کہتے ہیں ہمارے 3 افرادوں کے لیے بھی آج کل کے تھوڑا سا وہ تو ان کے لیے تو پتہ نہیں پران روپ گاڑی اور فلانگ روپ گاڑی اور ہزاروں لوگ ان کے آگے پیچھے، یہ اسلام کے تعلیمات ہیں، یہ اسلام کے تعلیمات ہیں۔ آپ کو بھی اس اصول سے مستثنا نہیں رکھا اور باری باری وہ چلتے رہے۔ آپ کے ساتھ جو 2 صحابہ تھے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اب ہماری باری بھی آپ پر قربان ہو، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، ہم پیدل چلیں گے۔ پیارے قائد وجہ نے فرمایا سنو، تم دونوں نہ مجھ سے زیادہ قوی ہو نہ میں تم سے زیادہ اجر سے مستغنی ہوں، تو پھر کیوں ایسے؟ جب وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا نا بیت المقدس جب فتح ہوا، تو حضور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام کے ساتھ جا رہے ہیں، ارے خوف خدا رکھتے تھے، خوف مخلوق نہیں، تو وہ دیکھ رہے تھے کہ جب انہوں نے دیکھا تو خود غلام سوار ہے، حضرت عمر پیدل چل رہے ہیں، جب دیکھا تو بولا واہ یہ وہ ہستیاں ہیں، انہیں کوئی شکست ہو۔ جب ابو سفیان حجاز کے قریب پہنچا تو آنے والوں نے انہیں خبردار کیا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے قافلے پر حملہ کرنے والے، اور اس نے فوراً زمم بن عمرو الغفاری کو مکہ روانہ کیا اور پیغام دیا کہ وہ قریش کو جا کر کہے کہ وہ اپنے اموال کی حفاظت کرے کہ آپ کا مال لوٹ جانے والا ہے، اور حضور کا یہ پوری حالت انہوں نے بتا دی ہے، وہ حملہ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف مکہ میں عاتقہ بنت عبد المطلب حضور علیہ السلام کی یہ پھپھو مکے میں تھے، اس وقت ایمان عبد المطلب کی بیٹی تھی، اور ادھر حضرت عباس بھی تھے، بہت سارے، یہ تو باری باری پر ایمان لاتے رہے۔ اس نے خواب دیکھا کہ قریش پر کوئی آفت اور مصیبت آنے والی ہے، اس نے یہ خواب اپنے بھائی عباس بن عبد المطلب کو بیان کیا۔ اب اس خواب کا چرچا ہو رہا تھا اور اس کے متعلق یہ چمی گویاں ہو رہی تھی کہ مکے والوں نے
اس اثناء میں زمام بن عمر غفاری کی چیخ و پکار سنی کہ وہ پہنچا وہاں سے، اس نے فوراً اس کو بھیجا کہ جاؤ مکے والوں کو بیدار کرو، اور اس نے اپنے اونٹ کے ناک اور کان کاٹ دیے، کجاوے کو الٹا کر دیا تھا، اور باقی اپنی قمیص پھاڑ ڈالی تھی، اور چیخ چیخ کر رو رہا تھا کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بس لوٹ لیا، پہنچو مدد کو پہنچو۔ آپ دیکھیں اس وقت تو چلو موبائل ہیں، تیز رفتار آلات ہیں سفر کے، اس وقت میں حیران ہوں کہ مدینہ منورہ میں مشورہ ہوا، ابو سفیان کو بھی خبر پہنچ گئی، اس نے راستہ چینج کر دیا، ادھر مکے میں بھی خبر آ گئی، انہوں نے فوراً تیاری کی، انہوں نے مکے والوں نے بڑے اس میں آ گئے کہ ہمیں کیسے وہ، ہم تو بڑے طاقتور ہیں۔ تو یہ 950 آدمی یہاں سے روانہ ہوئے، اس کے پاس 100 گھوڑے، وہاں کتنے گھوڑے تھے؟ 2، جن پر 100 زیر پوش سوار تھے، اور وہاں کتنی زیریں تھی؟ 60۔ پیدل سپاہیوں کے لیے بھی زیریں مہیا تھی، ان کے ساتھ رقص کرنے والی کنیزیں بھی تھی جو دب بجا رہی تھی اور جوشیلے گیت گا کر ان کے آتش غضب کو اور بھڑکا رہی تھی۔ 100 قریش کا یہ لشکر جرار مٹھی بھر مسلمانوں کو صف ہستی سے مٹانے کے لیے بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ روانہ ہوا، لیکن پتہ ان کو نہ تھا کہ یہ خود جو ہے جس کی شکار کرنے جا رہے ہیں، شکار خود ہو جائیں گے۔ زمام غفاری کو بھیجنے کے بعد ابو سفیان نے مزید احتیاط کے خاطر عام راستہ چھوڑ کر جو جس پہ آ رہا تھا، دوسرا راستہ حاصل کیا جو ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ مکے کو جاتا تھا، اور اس نے بڑی سرعت کے ساتھ مسلسل سفر کرنا شروع کیا، اور جب اس سے یہ اطمینان ہوا کہ اب مسلمان ہمیں نہیں گھیر سکتے، ہم نکل گئے، تو اس نے پھر دوبارہ پیغام بھیجا مکے والوں کو، بولا کہ اب چھوڑ دو، اب ہم ان سے نکل آئے۔ لیکن ابو جہل تک جب یہ بات پوچھی، اس نے بولا یہ کیسا ہو سکتا ہے، اب تو ہم انہیں سبق سکھائیں گے۔ اب جیسے اسرائیل کہتے ہیں اب ہم تو ان کو سبق سکھائیں گے، ارے مسلمان اگر اللہ کے ذات پر بھروسہ کرے، متحد ہو جائے، تو تمہیں وہ سبق سکھائے کہ تمہاری نسلیں بھی یاد کرے۔ اسرائیل ایک نہ ایک دن تو اللہ کے نبی نے فرمایا اسرائیلیوں کی یہ حالت ہوگی کہ درخت اور پتھر بھی بلائیں گے یہ چھپا ہوا اسرائیلی، رزلٹ تو ان کا بڑا خراب ہوگا۔ جب وہ مسلمان اپنے وعدے کے مطابق آگے بڑھے، پیارے عقائد و جہان جب زعفران کے مقام پر پہنچے تو آپ کو اطلاع ملی کہ قریش کا لشکر، ایک بڑا لشکر اپنے دفاع کے لیے، اپنے لشکر کو بچانے کے لیے آیا۔ اچانک حالت جو ہے وہ بدل گئے اور مسلمانوں پر اب وہ حملہ کرنے والے ہیں۔ تو اب دیکھیں جو تیاری ہوئی تھی وہ 40 افراد پر حملہ کرنے کی ہوئی تھی مسلمانوں کی طرف سے، 313 افراد، لیکن اللہ کیا فرماتے، بے سر و سامان تھے، کمزور تھے، اور ادھر اچانک صورت بدل گئی کہ 1000 کا لشکر سامنے آ گیا، اور وہ بھی جنگجو، اسلحہ سے لیس۔ عقائد و جہان نے صحابہ کو آگاہ فرمایا، بولو ہوشیار رہو۔ تمام صحابہ نے نہایت گرم جوشی سے آپ کے ساتھ جہاد کے عزم کو ظاہر کیا۔ حضرت مقداد بن عمر نے کہا یا رسول اللہ، آپ کو اللہ نے جہاں جانے کا حکم دیے وہیں چلیے، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں جو کہہ دیں کہ جائیے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ آپ جائیں لڑے اور آپ کا رب جو ہم یہاں بیٹھیں گے، ہم وہ نہیں ہیں۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، اگر آپ ہمیں برقمات تک بھی لے جائیں تو ہم آپ کے ساتھ جائیں گے اور آپ کے ساتھ دشمن کے خلاف جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ وہاں پہنچ جائیں۔ حضرت صاحب بن معاذ نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، اگر آپ ہمیں سمندر پر لے جائیں اور آپ اس میں داخل
ہو جائیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایمان افروز کلمات سن کر خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا روانہ ہو جاؤ اور تمہیں یہ خوشخبری مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 گروہ میں سے ایک گروہ پر غلبہ عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا۔ بخدا میں قوم کے مقتولوں کے، ان دشمنوں کے مقتولوں کے قتل گاہوں کو دیکھ رہا ہوں، یہاں فلاں پڑے گا، یہاں فلاں بدر کے میدان میں یہ لوگ یہاں گریں گے۔ بدر میں پہنچ کر سارے صحابہ تھکے، تھک چکے تھے، صرف وہ سو گئے، آرام کرنے لگے۔ پیارے آقا جان پوری رات درخت کے نیچے نماز پڑھتے رہے۔ اس رات خوب بارش ہوئی، کیوں کہ جس سمت پہ صحابہ تھے وہاں ریت ہی ریت تھی، اور جس سمت پہ یہ مشرک تھے وہاں زمین سخت تھی، مٹیالی زمین تھی۔ جب بارش ہوئی تو فائدہ یہ ہوا کہ ریت سخت ہو گئی، اور جہاں مٹی تھی وہاں پہ کیچڑ پیدا ہو گئے۔ انہوں نے ایک جگہ کھودی تھی، اس میں پانی بھی انہوں نے اپنے لیے جمع کیا۔ مسلمان ریتیلی علاقے میں خیمہ زن تھے، بارش سے وہ ریت جم کر پختہ ہو گئی، ان کو فائدہ ہوا اور دوسروں کو جو ہے وہ نقصان ہوا، وہ کیچڑ بن گئے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، اے اللہ یہ قریش کا اللہ کا لشکر ہے جو بڑے غرور تکبر سے چلا رہا ہے، اے اللہ اپنے وعدہ جو تو نے مدد کا وعدہ کیا ہے اس کو بھیج دے، اے اللہ ہماری مدد فرمائے، اے اللہ ان کو برباد کر دے، ہلاک کر دے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبے میں تشریف فرما تھے اور دعا کر رہے تھے، اے اللہ میں تجھے تیرے عہد اور وعدے کی قسم دیتا ہوں، اے اللہ اگر تو نے بالفرد اپنے وعدے کو پورا نہ کیا بفرد محال تو کبھی تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بہت کافی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اپنے خیمے سے تو یہ آیت مبارکہ سورہ قمر آیت نمبر 45 پڑھ رہے تھے، سَيُحْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ان قریب یہ جماعت پسپا ہوگی اور یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات ہی کو صف بندی کر دی کہ یہ مجاہدین کو مورچوں پر بٹھایا، جو قرآن میں رب کریم نے کہا آپ مورچوں میں اپنے صحابہ کو بٹھا رہے تھے۔ جنگ کے آغاز اس طرح ہوا کہ کافروں کے لشکر سے اسود بن عبداللہ اسود مخزومی مسلمانوں کے حوض پر پانی لینے آ گیا، آگے بڑھا، بڑا غرور بڑے نخروں کے ساتھ آگے بڑھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ نے اس کو ایک وار سے ختم کر دیا۔ جنگ بدر میں مارے جانے والا یہ پہلا کافر تھا۔ یہ منظر دیکھ کر عتبہ بن ربیع اپنے بھائی شیبہ اور اپنے بیٹے ولید کو لے کر جوش غضب میں مسلمانوں کی طرف آیا اور یہ نعرہ لگایا کہ میرا مقابلہ کون کرے گا۔ 3 انصاری نوجوان ان کے سامنے آئے، انہیں بولا نہیں یہ نہیں، اب قریش کے خاندان سے لوگ وہ جو ہم بھی قریش ہیں یہ بھی تو پتہ چلے، انصار مدینے والے نہیں۔ پیارے عقائد و جہاں نے پھر حضرت عبیدہ اور حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ حضرت علی اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے اپنے مد مقابل کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور لیکن عتبہ کے ایک وار سے حضرت عبیدہ کی ٹانگ کٹ گئی۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امداد کو پہنچے تو ان کے حملے سے عتبہ کی لاش خاک اور خون میں تڑپ رہی تھی۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے عقائد و جہان کے پاس لاگے، آخری لمحات میں اپنا رخسار پیارے عقائد و جہان کے قدم مبارک پر رکھ دیا اور آپ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم شہید ہو۔ اس کے بعد عام لڑائی شروع کی، گمسانگ لڑائی، ایک دوسرے کو پر تلواریں تیر چل رہے تھے، اور اسی دوران ابو جہل 2 انصاری نوجوانوں نے حضرت معاذ اور حضرت معوذ کے ہاتھوں مارا گیا، حضرت بلال کے ہاتھوں امیہ بن خلف مارا گیا۔ پیارے عقائد و جان نے ایک مٹھی میں کنکریاں لے کر کفار کے طرف پھینکی، جو رب نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے اللہ ان کے چہروں کو بگاڑ دے، ان کے دلوں کو مرعوب کر دے، اور ان کے قدم اکھاڑ دے۔ ان کنکریوں کا لگنا تھا کہ جنگ کا نقشہ بدل گیا اور مشرکین
مکہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مجاہدین اسلام نے جب یہ بھکڑ دھکڑ دیکھی، انہوں نے مشرکین کو اپنا قیدی بنانا شروع کر دیا اور ان کو رسیوں سے باندھنے لگے۔ معرکہ بدر میں 70 مشرکین مردار ہوئے، 70 جو وہ گرفتار ہوئے۔ یہ ماہ رمضان کے 17 تاریخ تھی اور دوسری ہجری تھی۔ کون سی ہجری تھی؟ دوسری، جمعہ کا دن تھا، ماہ رمضان کا مہینہ ہے، 17 ماہ رمضان ہے۔ مسلمان کتنے اس میں شہید ہوئے؟ 14 مسلمان جو ہے وہ اس میں شہید ہوئے تھے۔ تو یہاں رب کریم نے جہاد کے موضوع پر، اب ٹائم نہیں ورنہ یہ میں نے تفسیر میں وہ کیا کہ جہاد کے موضوع، کہ جہاد کتنا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے مختصر راستہ ہے۔ اتنی آیت مبارکہ میں یہاں رب کریم فرماتے ہیں ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کہ میں تمہیں نہ بتا دوں ایسے تجارت تمہیں عذاب علیم سے نجات دے، تؤمنون باللہ ورسولہ، مان لو اللہ اور اللہ کے وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں جہاد کرو اپنے مالوں اپنے جانوں سے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، تمہیں جب باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں رواں دوائیں، مساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم، اور ہمیشگی کے پاکیزہ گھر، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اسی طرح مختلف جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے ان مجاہدینوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یہ جو جہاد کا یہ ہوتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ جو مال اور جان ہے انسان قربان کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس کے بدلے اپنی رضا دیتا ہوں، جنت دیتا ہوں، کہ تم بھی شہید ہوتے ہو، دوسروں کو بھی جہنم میں رسید کرتے ہو، اس پر اللہ کا وعدہ حق ہے تورات انجیل اور قرآن میں، اور اپنے وعدے پر کون زیادہ وفا کرنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اور انہیں چاہیے کہ تم اپنے اس بے سے خوش ہو جاؤ جو تم نے بے کی ہے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ کریم اللہ سے دعا ہے، حدیث مبارکہ میں بھی اس کی کافی تفسیر ہے، انشاءاللہ کسی وقت مجاہدین کے لیے کیا کچھ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جہاد کا جذبہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ موقع آئے تو اگر آپ نے قرآن کی آیت و حدیثیں سنیے تو آپ کے اوپر گھبراہٹ نہیں ہوگی کہ ارے ہم جان نہیں جاتی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 154 میں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور سورہ آل عمران میں اسی میں آگے آ رہا ہے آیت نمبر 169 میں لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، وہاں وَلَا تَقُولُوا مردہ مت کہو جو اللہ کے لیے جان دے دے، اور سورہ آل عمران میں یہاں پہ ان کے بارے میں سوچو بھی نہیں۔ کریم والا جو دین کی خدمت کرتے ہیں، اپنے مال اپنی جانوں کے ذریعے اللہ کی بندگی کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، سو مشکلات آتے ہیں اور دین میں رکاوٹ آتے ہیں، پھر جان کی قربانی بھی لگا لیتے ہیں۔ اللہ ان کی قربانی کو قبول فرما، خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، آج ان پر بڑا مشکل وقت ہے، یا اللہ ہم مسلمانوں کو متحد کر دے اللہ تعالیٰ، کہ ان کے مال و جانوں عزت و ابرو کی حفاظت کرے، بیت المقدس کو ان ظالموں کے ظلم سے آزاد کرے۔ یا اللہ تو بڑا رحیم اور کریم ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں باطل قوموں کے سامنے اللہ رسوا نہ کر، بلکہ ہمیں اپنے گناہ سے توبہ کرنے والے بنا، اور مسلمانوں کو عزت کا جینا عطا فرما۔ صلی اللہ محمد صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔